الأجل مولا مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سلمان بھائی. علیکم السلام. ظہیر بھائی، یہ کیا آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. سوری بھائی، تھوڑا لیٹ ہو گیا. آپ آئیے بیٹھیے، ہم ابھی آتے ہیں. جلدی. چلیے ہم تیار ہیں. ہاں چلیے. سلمان بھائی، نماز کا وقت ہو چکا ہے، کیوں نہ ہم نماز پڑھ کے چلے؟ چلیے نا بھائی، نماز تو میچ کھیلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے بھی نماز کو قضا ہونے میں ابھی کافی وقت ہے. آپ صحیح کہتے ہیں، نماز کو قضا ہونے میں ابھی وقت ہے، لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ہمارے ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کو اول وقت پر ادا کرنا چاہیے. 10 منٹ لیٹ ہو جائے گے تو کون سا میچ ہار جائے گے. ہاں وہ تو ہے. اب آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو نماز پڑھ ہی لیتے ہیں. چلیے. بھائی، آپ نے تو تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہا نہیں پڑھی. ہاں میں رات میں پڑھ لوں گا. ویسے بھی تسبیح پڑھنا واجب تھوڑی ہے. آپ صحیح کہتے ہیں، تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے. 5 منٹ اور رکیے، میں آپ کو اس تسبیح کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں. ہاں جلدی، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم. سوری وہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے. بس 5 منٹ میں ہم لوگ آتے ہیں. اوکے، خدا حافظ. جلدی کریے، اب تو فون بھی آ گیا ہے. ہاں 2 منٹ رکیے، مجھے جو آپ کو بتانا تھا وہ مل گیا. آئیے بیٹھیے. ہاں یہاں، ایک روز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اے بنت نبی، سب خیریت تو ہے؟ ابو الحسن، مجھے ذوق محسوس ہو رہا ہے. شہزادی کونین، آئیے یہاں تشریف رکھیے. کچھ دیر آپ یہاں آرام فرما لیں. یا علی، کیا پتا یہ کیسی لرزش ہے. کئی دنوں سے گھر کے کاموں کے بعد بہت زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے. اے دختر رسول، پریشان نہ ہوئیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ. کیا میں آپ کو ایک مشورہ دے سکتا ہوں؟ شاید اس کمزوری کا علاج اس سے ہو جائے. اے میرے والی، ضرور. مجھے یقین ہے آپ کا مشورہ میرے لیے باعث شفا ہوگا. میرے خیال سے آپ کو اپنے بابا سے ان مشکلات کا تذکرہ کرنا چاہیے. آپ کے بابا اس امت کے طبیب ہیں. مجھے پورا یقین ہے وہ اپنی دختر کی اس مشکل کا حل ضرور و ضرور دیں گے. ہاں بے شک، آپ نے درست فرمایا میرے والی. البتہ میں خود سوچ رہی تھی کہ بابا سے اس کا تذکرہ کروں، پر بابا سے کہنے کے لیے ہمت جواب دے رہی تھی. لیکن اب آپ کے اس مشورے کے بعد مجھے دوبارہ ہمت مل گئی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اس وقت بابا سے ملاقات کے لیے جا سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، آپ کا جس وقت دل ہو آپ اپنے بابا سے ملنے تشریف لے جا سکتی ہیں.
شاید بابا اس وقت مصروف ہیں، یہ صحیح وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کل ملاقات کر لوں گی۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اے نبی خدا، آپ پر بھی خداوند کا درود و سلام ہو، تشریف لائیے، یہ آپ ہی کا گھر ہے، اور یقیناً آپ کے آنے سے اس گھر کی روحانیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ پر میرا سلام ہو بابا جان۔ میری لخت جگر، آپ پر بھی بابا کا سلام ہو۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ اور اس کے رسول کی دعاؤں کے سائے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بیٹی، کیا کل آپ گھر پر تشریف لائی تھیں؟ کیونکہ کل مجھے آپ کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ جی ہاں بابا جان، کل میں آپ سے ملاقات کرنے کی نیت سے آئی تھی، پر شاید اصحاب گھر پر موجود تھے، لہٰذا میں واپس پلٹ آئی۔ مرحبا میری لخت جگر، آپ کو پردے کا کتنا خیال رہتا ہے؟ بہرحال یہ بتائیے، آپ کا بابا سے ملنے کا سبب کیا تھا؟ اے حبیب خدا، میں بتاتا ہوں، گھر کے کام کرنے سے مادر حسنین کی طبیعت تھوڑی ناساز ہو جاتی ہے، چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے بھی پڑ گئے ہیں۔ میری لاڈلی بیٹی، کیا آپ چاہیں گی کہ آپ کے بابا آپ کو ایک ایسا تحفہ تعلیم کریں جو اس دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہو؟ ضرور بابا جان، یقیناً آپ کا تعلیم کردہ تحفہ دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ اے ام ابیہا، اب سے ہر نماز کے بعد آپ پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح سے مناجات کریں کہ 34 مرتبہ کہیے گا اللہ اکبر، 33 مرتبہ کہیے گا الحمدللہ، اور پھر 33 مرتبہ کہیے گا سبحان اللہ، اور آخر میں ایک مرتبہ کہنا لا الہ الا اللہ۔ یقیناً پروردگار نے اس ذکر کو دنیا کی ہر چیز سے بہتر قرار دیا ہے۔ جی بابا جان، انشاءاللہ میں آج سے ہی اس عمل کو شروع کر دوں گی۔ انشاءاللہ۔ تو آپ نے سنا، اس واقعے کے بعد اس تسبیح کا نام تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہا پڑا۔ ماشاء اللہ زہیر بھائی، آپ نے تو بہت اچھا واقعہ بتایا۔ اچھا ہاں، ایک اور بات، ہماری نمازوں کے بعد اس تسبیح کو پڑھنے کی تاکید ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بھی کی ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا 1000 رکعت مستحب نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ واہ ماشاء اللہ۔ اور ایک دوسرے مقام پر امام علیہ السلام نے اپنے صحابی ابو ہارون سے فرمایا، اے ابو ہارون، ہم اپنے بچوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اس تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اس طرح پڑھے جس طرح وہ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ زہیر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے اس تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کو بیان کیا۔ انشاءاللہ آج سے میں ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھوں گا۔ آپ شوز پہنیے، میں ابھی تسبیح پڑھ کر آتا ہوں۔ السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، اللهم صل على محمد وآل محمد،